Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے مبارک زبان چینل پہ عربی زبان بولنا ہم سیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس پڑھنے والے چند اسکول و کالج کے طلباء ایسے ہیں کہ جن کے پاس وقت مختصر ہے اور اس سے پہلے انہوں نے مکتب میں قرآن کریم مکمل کر دیا ہے۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ اب قرآن کریم کو مختصر وقت کے اندر اتنا درست پڑھا جائے جو ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی اتنا درست ہو کہ جس سے نماز پڑھنا درست ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے استاد مرحوم حضرت قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح کہ انہوں نے ہمیں مختصر طور سے قرآن کریم کو درست پڑھنا سکھایا تھا، اسی اعتبار سے ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پہلی بات جس سے ہم قرآن کریم درست پڑھ سکتے ہیں، حروف تہجی پر خصوصی توجہ۔ حروف تہجی کیا ہے؟ حروف تہجی عربی کے اندر 28 حرف ہیں، الف با تا سا یا تک۔ اب دیکھیں حروف تہجی تو ہم عام طور سے پڑھنا جانتے ہیں، تبھی تو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن حروف تہجی کے اندر چند حرف ایسے ہوتے ہیں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حروف تہجی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی آواز کے اعتبار سے جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور جو ہی ان کی آواز میں فرق ہو جاتا ہے تو اس کے معنی کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ ہم 6 قسم کے ایسے حروف لیتے ہیں جن میں ہم نے آواز کے اعتبار سے فرق کرنا ہے۔ حروف تہجی میں 6 حروف آواز کے اعتبار سے جن میں فرق کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے حمزہ اور عین میں فرق۔ حمزہ اور عین میں فرق، ان میں فرق کیا کرنا ہے؟ آواز کے اعتبار سے حمزہ کی آواز الگ، عین کی آواز الگ۔ نمبر 2 تا اور طا میں فرق، تا اور طا میں فرق۔ نمبر 3 سا سین اور صاد میں فرق کرنا۔ نمبر 4 ہا اور ہا میں فرق کرنا۔ نمبر 5 زال زا اور زاد میں فرق کرنا۔ نمبر 6 قاف اور کاف میں فرق کرنا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جن میں آواز کے اعتبار سے ہم نے فرق کرنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے، صرف آواز کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ جون سے 3 حرف آپ ملائیں گے کوئی نہ کوئی معنی ضرور نکلتا ہے۔ اب دیکھیے ہم مثال کے طور پر لکھتے ہیں قاف لام با، قلبن، اور اسی کو آپ قلبن بڑے کاف کی آواز کے بجائے چھوٹے کاف کی آواز میں پڑھیں گے قلبن۔ اس کا مطلب ہے دل، اس کا مطلب ہے کتا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف آواز کے فرق سے معنی کتنا بدل جاتا ہے، اس لیے ہم نے ان حروف کی آواز کے اندر فرق کرنا ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا یاد رکھیے کہ 6 قسم کے حروف جن میں آواز کے اعتبار سے فرق کرنا ہے۔ اب ہم کل کے سبق میں سیکھیں گے کہ آواز کے اندر ان میں کیسے فرق کرنا ہے اور ان کی مشق کیسے کرنی ہے۔